تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ۔ کیا چاہتے ہیں؟ انصاف۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ انصاف۔ تو میں نے جس طریقے سے آپ تمام ساتھیوں سے کہا کہ سارے ساتھی روڈ کا اور مسئلے اسی طریقے سے راستے کا خیال رکھتے ہوئے سارے ساتھی یہاں جمع ہو جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے باغیور اور ذی شعور حضرات اور مسلمان بھائیوں، میں اور آپ یہاں جس مقصد کو لے کر جمع ہوئے ہیں وہ مقصد ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اور یہ پروٹیسٹ کرنا اور حکومت تک اپنا یہ میسج پہنچانا، اور پرامن طریقے سے آج ہم نے یہ پروٹیسٹ کرنے کا جو ہے آپ تمام حضرات کو ایک میسج اور ایک کال دی ہے کہ میں اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنی جان کے بارے میں تو ہم برداشت کر لیں گے، اپنی ذات کے بارے میں ہم برداشت کریں گے، اپنے ماں باپ کے بارے میں ہم برداشت کریں گے۔ اگر کوئی ہماری ذات پر بکواس کرے گا ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ماں باپ کے تئی غلط الفاظ استعمال کرے گا ہم اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس حد تک بھی نہیں گرے ہیں۔ آپ ہمیں جانچنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں پرکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم نہیں اس حد تک گرے ہیں کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کر لیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایمانی رشتہ، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، جزو ایمان ہے کہ جب تک میرا اور آپ کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط نہیں ہے تو میں اور آپ ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کون شخص یا رسول اللہ؟ آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون، یہاں تک کہ احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں جب تک اس کے لیے اس کی اپنی ذات سے، اس کے والدین سے اور اس کے بیوی بچوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی جہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے والے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والے جب تک وہ مجھ سے نہ ہو اور میرے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے نہ ہو تو کسی بھی صورت بولو کیا چاہیے؟ نبی کا سچ چاہیے۔ 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 نبی کی ایک اسلام سے جب ٹکرائے گا
नबी हमारा, नबी हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम आलमगीर जिंदाबाद, इस्लाम आलमगीर जिंदाबाद। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरकन से जुड़ा, सरकन से जुड़ा। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरकन से जुड़ा, सरकन से जुड़ा। तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत। बस मैं अपनी बात खत्म करूंगा 2-4 अल्फाज के अंदर। हम इस पुरअमन एहतजाज के जरिए से हुकूमत वक्त से एक मैसेज देना चाहते हैं और उनसे एक दरख्वास्त करते हैं कि ऐसा कोई भी शख्स जो किसी भी मजहब के खिलाफ अपनी जबान को खोले, अगर ऐसे शख्स की जबान को लगाम न दी गई और हकीकत में जो उसको करारे वाकई जैसी सजा होनी चाहिए थी, क्यों कि इससे पहले भी इस शख्स ने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इसको चंद दिन के लिए जेल में भेजा गया, फिर इसको दोबारा रिहा किया गया, फिर इससे दोबारा से ये अगर पहले ही इसको ऐसी सजा दी गई होती, ये हर शख्स के लिए इबरत बनता, हर उस शख्स के लिए जो इस सेकुलर मुल्क के निजाम के अंदर एक छल और फसाद मचाना चाहता है और इसके संविधान को पुकारना और ललकारना चाहता है। अगर हकीकत में हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है तो हमें तमाम किस मज़ाहिब की हिफाजत करनी होगी, और अगर ऐसा कोई फसादी और शरपसंद इंसान अपनी ज़बान किसी भी मज़हब के खिलाफ बोलेगा, जैसा कि इस शख्स ने ऐसी शख्सियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह शान में गुस्ताखी करते हुए अपनी ज़बान खोली, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे शख्स को ऐसी सजा दी जाए कि सब के लिए इबरत बने, ताकि आइंदा कोई भी शख्स जो है ऐसी जो है जुर्रत न करे, ऐसी हिम्मत न करे। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा कि रोड को बंद नहीं करना है, रोड ब्लॉक नहीं करना। आगे हो जाए, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। करते नहीं, रोना भी बात आओ, करीब आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पानों को छोड़ के आगे आ जाओ, रोड छोड़ दो। चलो शुरू हो गया। बंद रखो, अपनी अपनी राय के लिए बंद रखो, बंद रोड। وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ منجا کوٹ کا پرامن احتجاج اور یہ گاڑی بند کرو پیچھے سے روڈ، اس بات پر ڈال ہے کہ یہ عاشقان رسول، عاشقان اسلام آج سڑکوں پر اس لیے اترے ہیں کہ وہ گستاخ، وہ ولد الحرام، وہ ولد الزنا، وہ چوڑا چمار سے بھی زیادہ ذلیل، جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں توہین کی، اور وہ بھی برسر کیمرہ، برسر محفل، اور پھر اس کو تشہیر کی گئی اور آج تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہم حکومت سے ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو تختہ دار پر پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، اور حکومت ایک ایکٹ بنائے، ایک قانون، ایک لا پاس کرے۔ ہلو نا جی، ایک منٹ رکو نا جی، ایک لا پاس کرے
कोई बात नहीं, गाड़ी बंद होने दो 2 मिनट के लिए, जो एम्बुलेंस 2 मिनट के लिए बंद रखे। पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि गाड़ी रुकवा दें, लोगों में इमोशंस कंट्रोल नहीं होंगे। अभी ये हमने पूरा मन एहतजाज किया, हमारे एसडीपीओ साहब, हमारी जितने भी इंतजामिया हैं, कोई शीशा किसी ने तोड़ा किसी दुकान का बोलिए, किसी ने कोई बदअमनी मचाई है, ये इस बात पर दाल है कि हम अपने हुकूक इज्जत के साथ, वकार के साथ और अमन के साथ लेना चाहते हैं। और हम सबका एक ही मुतालबा है। वो क्या मुतालबा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। तालियां ना बजाएं, क्योंकि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम एक मोमिन ही के लिए रहमत नहीं है, बल्कि कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा है। हज़रात मोहतरम, ये गुस्ताखी आज नहीं हुई, इससे पहले भी बहुत गुस्ताखियां हुई। ये अबू जहल का एक बेटा था, मुल्क शाम का सफर करने लगा और वो कहने लगा कि मैं 2-4 गालियां दे के आ रहा हूँ माअज़ल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गया और शान अक़दस में गुस्ताखियां की। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का दिल रंजीदा हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बुम मिन किलाबिन नार। ऐ परवरदिगार आलम, इसको जहन्नम की कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत फरमा दे। ये जब वापस आया, अबू जहल ने कहा, रे क्या मामला हुआ? कहा, मैं गाली तो दे के आया लेकिन बड़ा बुरा हो गया, मोहम्मद अरबी ने मेरे हक में दुआए हलाकत कर दी है। अबू जहल बड़ा घबराया और कहा, दुनिया पलट सकती है लेकिन नबी की बात कभी गलत नहीं हो सकती। वो एक काफिर होकर उसका भी इतना यकीन था कि हुजूर की जो निकली हुई बात है कभी रद्द नहीं हो सकती। उसके बाद अबू जहल ने लोगों से मशवरा किया, मुल्क शाम की तरफ जा रहा था, एक जगह पड़ाव किया एक राहिब के किनारे के पास, और उसके बाद उसने कहा, ऐ लोगों, मैं आप सबका बड़ा कौम का वडेरा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे बेटे की हिफाजत के लिए आप अपने जितने भी सामान हैं, इस सामान के ऊपर मेरे बेटे को सुला दो, ताकि मेरा बेटा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की पेशनगोई के मुताबिक उस पर कोई दरिंदा हमलावर न हो जाए, क्योंकि हुजूर तो आने वाले इल्म का भी, आने वाले वाकयात का इल्म भी जानते हैं ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। रात जब सब पर नींद मुसल्लत हो गई और एक शेर आया, और आने के बाद सबके मुंह सूंघे, किसी को कुछ न कहा, सीधा चढ़ के सामान के ऊपर गया, अबू जहल के बेटे को चीर फाड़ कर जब वापस हो गया, जब सुबह बेदार हुए तो देखा कि उसकी लाश ही नहीं मिली। ये वाकयात वो हैं जो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखियां करते हैं। और मैं हुकूमत से कहता हूं, अगर आप उसको बंद नहीं करते, अगर आप उसको फांसी नहीं देते, अगर आप उसको खुल्लम खुला छोड़ते हैं, तो मैं एक काम कहूँ, एक बात कहूंगा, आप ले आइए मंजाकोट के चौराहे पर। कहाँ ले आइए? मंजाकोट के चौराहे पर। ना कोई यहाँ का खतीब होगा, ना यहाँ को मौलवी होगा, ना को कोई आम आदमी होगा, कोई नहीं होगा। सारे चारों तरफ अपने मकानों पर खड़े हो जाओ और दरमियान में इंतजामिया कमेटी रहे, और हम मंजाकोट के एक लंगड़े कुत्ते से कहेंगे, लंगड़े कुत्ते से कहेंगे, आज ना पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, ना आर्मी करेगी, ना उलमा बोलेंगे, सिर्फ वो कुत्ते से कहेंगे, ये वो नरसिंगा गंध है जिसने हमारे आका की शान में तौहीन की है। खुदा की कसम, ये चरिंद परिंद गवाह रहेंगे। वो कुत्ता अगर चीर फाड़ के राख ना दे गया तो फिर मेरा नाम भी तुम बदल। बोलो क्या चाहिए? गुस्ताखे नबी का सच चाहिए। बोलो क्या चाहिए? गुस्ताखे नबी का सच चाहिए। बोलो क्या चाहिए? गुस्ताखे नबी का सच चाहिए। मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा रिश्ता
ایک عیسائیوں کا بہت بڑا مجمع تھا. اس مجمع میں ایک عیسائی نے حضور کی شان میں گستاخی کی. اس کا کتا جو سنگل سے بندھا ہوا تھا وہ سنگل توڑ کر جاتا ہے. گستاخ کے یہاں پر حملہ آور ہوتا ہے. سارے لوگوں نے مجمع نے اس کو چھڑایا اور تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے کہا تو نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی نا. تبھی یہ کتے کو جوش آیا. اس نے کہا نہیں کتا بڑا غیرت مند ہے. جب میں ایسے اشارہ کر رہا تھا نا تو کتے کو غیرت آ رہی تھی. اس نے سوچا شاید مجھے اشارہ کر رہا ہے اس لیے جو ہے کتا آیا تھا. اس نے دوبارہ وہ غلیظ الفاظ ادا کیے. اب کتا جو ہے رکا نہیں کسی سے, وہ کتا جاتا ہے اور مجمع عام میں اس کے گلے کو پکڑتا ہے, یہاں تک چھوڑتا ہے کہ اس کو باطل جہنم کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, نعرہ رسالت, رسول اللہ. نبی کی ایک سزا, سرکن سے جدا, سرکن سے جدا. نبی کی ایک سزا, سرکن سے جدا, سرکن سے جدا. نبی کی ایک سزا, سرکن سے جدا, سرکن سے جدا. بولو کیا چاہیے, گستاخ نبی کا سر چاہیے. بولو کیا چاہیے, گستاخ نبی کا سر چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, کتنے لوگ آپ ناموں سے رسالت کی خاطر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے دکھ پر اس چوک میں کھڑے ہو. اللہ کی قسم آپ کی ساری زندگی سے بہتر یہ لمحات ہیں. اور یہ آپ کو جہاں سے اپنا اسٹیشن چھوڑ کے یہاں آ کے کھڑے ہوئے ہو, آپ کا ایک ایک قدم اللہ کی نورانی مخلوق گن رہی ہے اور اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں دے رہا ہے. حضرات, ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ بد مذہب انسان کہنا تو اس کو گناہ ہے. انسان تو وہ ہے ہی نہیں ہے. اگر وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا تو کسی دوسرے مذہب کے خلاف کبھی نہ بولتا. جس کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے وہ کسی کے مذہب کے خلاف نہیں بولتا ہے. حضرات, میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, مسلمانوں, ہمیں ڈٹ جانا چاہیے. اگر ڈٹ جاؤ گے تو اللہ کی رضا پاؤ گے, اور اگر بٹ جاؤ گے تو پیچھے ہٹ جاؤ گے. حضرات, آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا گیا, ہمارے دلوں کے اوپر نمک چھڑکا گیا ہے. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. آج تو مختصر سے انداز میں یہاں ایک مختصر سا ہمارا یہ پروٹیسٹ تھا. یہ ساری تحصیل کا ایک, جب ہر فرد کو میسج ہوا تو یہاں کے پروٹیسٹ کو, احتجاج کو روکنے والا نہیں ہوگا. گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ شخص, وہ بد مذہب شخص جو بار بار گستاخیاں کرتا ہے, ایسے شخص کو ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. ایسے شخص کو چھوٹ اور لفٹ نہ دی جائے. وہ ملک کا دشمن ہے, وہ یہاں کا کلچر کا دشمن ہے, یہاں کے لا اینڈ آرڈر کا دشمن ہے, یہاں کے اتحاد کا دشمن ہے, اخوت و بھائی چارے کا دشمن ہے. وہ یہاں کی ہندوستان کی خوشحالی کا دشمن ہے, یہاں کی خیر سگالی کا دشمن ہے. ایسے لوگوں کو کیوں لفٹ دی جاتی ہے؟ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں, یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے. حضرات, ہم زمین و آسماں والے کے ہیں ہم ماننے والے, زمین و آسماں والے کے ہیں ہم ماننے والے. بچھائی جو زمین اس نے وراثت یہ ہماری ہے, بچھائی جو زمین اس نے وراثت یہ ہماری ہے. نباہی جو چلی آئی صدا سے رسم شبیری, نباہی جو چلی آئی, نبھائی جو چلی آئی, نبھائی جو چلی آئی صدا سے رسم شبیری. اسی ملت کے ہم وارث ہیں, گواہ تاریخ ساری. اسی ملت کے ہم وارث ہیں, گواہ تاریخ ساری ہے. ہمیں یہ ذلت بری زندگی منظور ہی کب ہے؟ ارے ہمارے جیتے جی
ہم جان دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، مال و سر دے سکتے ہیں، بے شک لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بے شک اور ہمیں یہ ذلت بھری زندگی منظور ہی کب ہے؟ جو ایمان سے ملے ہم کو، ہمیں وہ موت پیاری ہے۔ جو ایمان سے ملے ہم کو، ہمیں وہ موت پیاری ہے۔ میرے چمن پہ بجلی گرانے والوں، میرے چمن پہ بجلی گرانے والوں، چمن کا اس میں بھی فائدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، نعرہ تکبیر، میرے نبی کی ایک سزا، میرے نبی کی ایک سزا، بولو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ میرے چمن پہ بجلی گرانے والوں، چمن کا اس میں بھی فائدہ ہے۔ جب مل کر جلیں گے آشیانے، روشنی دور تک ہو۔ بے شک حضرات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں آنے والوں، آپ کے تذکرے اس وقت آسمانوں پہ ہو رہے ہیں۔ یہ ان کی محبت میں باتیں ہو رہی ہیں جن کی خدمت میں جب سید ملائکہ آتے تھے اجازت لے کر آیا کرتے تھے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حافظ الیاس صاحب تھوڑا سا ٹائم لیں گے، اور اس کے بعد ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ہمارے جو مقررین یہاں موجود ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ٹائم لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پرامن طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی پاسداری کرتے ہوئے ہم نے کسی کی گاڑی کی طرف یا کسی کی دکان کی طرف یا کسی کو نشانہ نہیں بنانا ہے۔ ہم ایک منظم قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بدعنوانی سے دور رہنے والی قوم ہے۔ اس لیے اس کے بعد ہم نیکسٹ والا جو اگر ہماری ڈیمانڈ پر کوئی غور نہ ہوا، ایڈمنسٹریشن سے جو ہم نے گزارش کی ہے اس پر اگر غور نہ ہوا، اس کو پابند نہ کیا گیا، تو پھر اس سے بڑا پروٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حافظ الیاس صاحب، بولو کیا چاہیے؟ گستاخ نبی کا سر چاہیے، بولو کیا چاہیے؟ گستاخ نبی کا سر چاہیے، بولو کیا چاہیے؟ گستاخ نبی کا سر چاہیے، نبی کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، نبی کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ دیکھو دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے، ہمارے آج کے اس پروٹیسٹ کا مطلب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کی گئی توہین کو کنڈم کرنا ہے۔ میں دو چیزیں آپ کے سامنے، مجھ سے پہلے علماء کرام نے خطاب کیا ہے، دو چیزیں ہم جذبات میں، ہماری جانیں، ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہماری مسجدوں مدرسوں کا مطلب کیا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اگر حضور کی ذات کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بھی کلام کرے گا، رب کعبہ کی قسم، ہم ساری دنیا ایک طرف رکھ کر حضور کی ناموس کا دفاع کریں گے۔ لیکن اس جذبات کے ساتھ، کیونکہ سوشل میڈیا کا دورہ، یاد رکھیں میری چند باتوں کو، ہمارے کسی بھی رویے کا غلط اثر پوری دنیا میں نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے ہم اس نبی کی ناموس کا دفاع کرنے کے لیے حاضر ہیں جس نبی نے فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی کانٹا ہو تو اس کو سائڈ کرنا یہ بھی کارے خیر ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارے یہاں سے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں ہمارے بھائی ہیں، ان میں سے کسی کا قصور نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، جذبات کے ساتھ ایک جینوئن چیز کو بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو گزرتے ہوئے راستے میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں، تم نے اتنا بڑا حملہ کیا ہمارے نبی کی ناموس پر، پھر بھی ہم امن کو ترجیح دینے والے، ورنہ یہ معاملہ ایسا ہے، رب کعبہ کی قسم، ہم دنیا کو آگ لگانے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس لیے رکے ہیں کہ جس نبی کی ذات پر اس کمینے نے بد کلامی کی ہے،
उस नबी का ये फरमान है, लोगों मुश्किल में भी अपने होश और हवास में मामलात को सुलझाना है। और याद रखिए मेरे नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, आज हम इतनी तादाद में यहाँ जमा हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की नामूस पर उसने बदकलामी की है और ये सोशल मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, एजेंसीज यहाँ मौजूद हैं। मैं बड़ी वजाहत के साथ ये बात बताना चाहता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जो सब्र है ये भी इसलिए है कि कुरान ने हमें यहाँ पर भी रुके रहने का हुक्म दिया है। ये कहा है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान हमें दिया है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैगाम दिया, लोगों सब कुछ कर लेना, अगर तुमसे जो कुछ हो सकता हो। क्या हमारे पास जुबान नहीं? जुबान है कि नहीं? हम भी ये अल्फाज लौटा सकते हैं कि नहीं? हमें बोलना आता है कि नहीं? जोर से बोलो। हमें इन्हीं अल्फाज में जवाब देने की जुर्रत है कि नहीं? लेकिन ये जुर्रत इसलिए नहीं अपना रहे कि कुरान कहता है किसी के मजहबी पेशवा को गाली नहीं देना, किसी के बड़े बुजुर्ग को बदकलामी के साथ पेश नहीं आना। हम ये पैगाम देना चाहते हैं, हम भूखा रह सकते हैं, हम अपनी औलाद को नंगा देख सकते हैं, हम अपने घरों को लूटता देख सकते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर की जात पे जर्रा बराबर गुस्ताखी बर्दाश्त गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं, ये जो यूपी में बैठा दहशतगर्द है, उसे ये बताओ कि मंजाकोट जो आज हुजूर की नामूस में खड़े हैं, ये वो हैं जो मुल्क का भी साथ में दिफा करते हैं। ये बॉर्डर पे अपनी जानें इस मुल्क को बचाने के लिए भी देते हैं। ये सब कुछ देश के हित में करने वाले हैं। हमारे इस प्रोटेस्ट का हरगिज ये मतलब नहीं कि हम देश की भलाई नहीं चाहते। ये प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि उस दहशतगर्द की वजह से आज मुल्क का अमन और भाईचारा खराब हुआ। आपने देखा होगा कल सोशल मीडिया पे एक प्यारे लाल जी एमएलए जीत कर आए, वो उस कंस्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं जहां पर 95% मुस्लिम आबादी है। वो जीत कर आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। मैं सलूट पेश करता हूं मंजाकोट की आवाम की तरफ से प्यारे लाल जी को। उन्होंने कहा मेरा मुसलमानों के बीच से जीत कर असेंबली में पहुंचना ये मैसेज है उस बदनुमा इंसान के लिए जिसने हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक और इत्तेहाद को तोड़ा। ये मुसलमानों, ये जम्मू कश्मीर की रविश है कि मुसलमानों ने हमेशा भाईचारा कायम रखा है। मैं आज फिर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये ऐसे दहशतगर्द इंसान को जो मुल्क के भाईचारे में, जो मुल्क की तरक्की में रुकावट बनता है, आखिर क्यों? आपको नहीं पसंद है मत किसी को पढ़िए, लेकिन हमारे नबी के बारे में अगर इसके बाद किसी तरह का भी गुस्ताखाना जुमला किसी ने निकाला तो हम इससे बढ़कर जाने कुर्बान कर देंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, के गद्दार को फांसी दो, फांसी दो, देश के गद्दार को फांसी दो, फांसी दो, देश के गद्दार को फांसी दो, फांसी दो, देश के गद्दार को फांसी दो, फांसी दो। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आखिर में दो बातें आपके सामने अर्ज करके बाद मुफ्ती साहब भी हैं, कारी साहब भी यहाँ मौजूद है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि एक और बात, इससे भी पावरफुल प्रोटेस्ट ये है कि नौजवानों हुजूर के दामन से जुड़ जाओ। इसका पावरफुल जवाब ये है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करना शुरू करें, कुरान पाक पढ़ना चाहिए। कितने हम में हैं जिनको नबी की सीरत का पूरा इल्म नहीं है? सही प्रोटेस्ट, पावरफुल जवाब ये है कि हुजूर की बताई हुई सीरत का मुताला मस्जिद में शुरू कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला, मैं फिर ये गुजारिश है पूरी आवाम की तरफ से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसे शख्स को जो मुल्क में अनारकी फैला रहा है, जो मुल्क में नफरत के बीज बो रहा है, ऐसे शख्स को सिर्फ FIR लगाकर एक झांसा न दिया जाए, बल्कि PSA लगाकर उसे सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि बाकी वालों के लिए वो इबरत बने। मैं अब कारी साहब से कहूँगा, उसके बाद मुफ्ती साहब आपसे चंद कलिमात फरमाएंगे।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام معزز سامعین کرام، آپ کی عظمت کو سلام کہ آپ اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے حضور کی ناموس کی خاطر جمع ہوئے. اس کا مقام و مرتبہ دیکھنا ہو تو میں صحابہ کے دور کا ایک چھوٹا سا نقطہ کوٹ کرتا ہوں، آپ اپنا مقام سمجھ جائیں گے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، علماء کرام جانتے ہیں جو قرآنی علوم سے واقف ہے انہیں صاحب رائے بھی کہا گیا ہے. ان کی شان یہ تھی کہ جو چیز فرش پر کہی اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر اتار دی. ایک دن اللہ کے محبوب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ مقام سمجھانا چاہتے تھے کہ ناموس رسالت کے خاطر جمع ہونا کتنا بڑا پائے کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق، میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو، ایک رات کی عبادت مجھے دے دو جس دن آپ نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ناموس پر پہرا دیا تھا. ایک رات کی عبادت دے دو، ساری زندگی کی عبادت میں سبحان اللہ. مبارک ہو کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں قیمتی ہو گئے. مختصر عرض یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی حفاظت کا جو طریقہ کار اس سے بھی احسن وہ ہے کہ آپ حضور کی سیرت سے جڑ جاؤ، حضور سے اپنا تعلق قائم کر لو. اور یہ حکومت کو جو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم لوگ جہاں صبر کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، ہمیں مزید امتحان میں مت ڈالا جائے. ہم اپنی ساری چیزیں قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں کی قربانی قربان کر سکتے ہیں، ہماری مسجدوں کا گرایا ہم نے برداشت کیا، سب چیز کسی حد تک برداشت کر سکتے ہیں. ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی جو چیز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس ہے. حضور کی ناموس پر انگلی اٹھے گی، اس انگلی کو کاٹنا بھی جانتے ہیں. جو زبان کھلے گی اس زبان کو کاٹنا بھی جانتے ہیں. لیکن ہم پرامن لوگ ہیں. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ اپنے دامن کے صبر کو ہمیشہ پکڑے رکھو اور گالی کا جواب گالی سے نہ دو. معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے. ہم سب کا جمع ہونا اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے. تو ہم سب یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضور کی شان کے خلاف کوئی بات ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو اس ملک کا امن برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ انہیں لگام دے تاکہ اس ملک کا امن اور بھائی چارہ خراب نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ. بولو کیا چاہیے؟ گستاخ نبی کا سر چاہیے. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا. بولو بولو کیا چاہیے؟ گستاخ نبی کا سر چاہیے. محترم حضرات، ہم پرامن لوگ ہیں، لہذا حکمرانوں کو ہوش کے لاحون لینے چاہیے. وہ لوگ جو دہشت گردوں کا اور مخالف لوگوں کا کام یہاں بیٹھ کر سر انجام دے رہے ہیں انہیں لگام دی جائے اور بار بار ہمارے جو ہے ہمارے کردار کو نہ ٹٹولا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کی وفا محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ دیوانوں کا مجمع ہے.
الحمدللہ عشاق کی جماعت ہے. عاشق ہویں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو. ہم تو عشق کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں. عاشقوں کا کام ہے اور پروانوں کا کام ہے کہ شمع کے قریب جائیں اور شمع کے پاس جا کر اس کی تپش لیں اور اس کے سیک سے جل جائیں. کامیاب پروانہ وہی ہوتا ہے جو شمع کے قریب جائے اور شمع سے نکلنے والی روشنی کے ساتھ اپنے جسم کو جلا دے اور اس خاطر میں قربان ہو جائے. وہی صحیح عاشق ہوتا ہے اور وہی صحیح پروانہ ہوتا ہے, وہی اصل دیوانہ ہوتا ہے. یہ عشاق کی جماعت, یہ دیوانوں کا مجمع. میں ایک بات کہوں گا, ادھر بھی گاڑیاں جمع ہیں ادھر بھی گاڑیاں جمع ہیں. جب مسلمان جمع ہو جاتا ہے تو آواز صرف دلی تک نہیں, جب مسلمان جمع ہو جاتا ہے تو پھر آواز پوری دنیا پر پہنچتی ہے. کا نہیں ہے مسئلہ, اس بات کا نہیں ہے مسئلہ, اس بات کا نہیں ہے کہ ہم خاموش ہیں. میں بھی کہہ کر آیا ہوں, بات یہ ہے کہ ہمیں خاموش رکھا جا رہا ہے. ہم امن چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. سن لے, یہ ایڈمنسٹر سن لے, یہ سی ایم سنے, پی ایم سنے, ہم جذبات بھی جانتے ہیں, ہم امن بھی چاہتے ہیں. ہم اپنے جوانوں سے کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے جذبات پر قابو رکھنا. لیکن بات آقا کی ہے, بات آقا کی ہے, بات آقا کی ہے, تو کتنا چپ رہا جائے, کتنا چپ رہا جائے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ خاموش رہنے والی زبان ہے یہ. میں کبھی نہیں بولتا ہوں, میں کبھی, آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بندہ کون ہے. میں خاموش رہنے والا شخص ہوں, کبھی کسی کا جواب نہیں دیتا. لیکن جب سے آقا کی ناموس میں گستاخی ہوئی ہے, خدا کی قسم نیند ہی حرام ہو گئی ہے. نیند نہیں آتی, نیند نہیں آتی, تڑپتا ہے یہ دل, مچلتا ہے یہ دل. لیکن کیا پھر یہ کہوں گا امن چاہتے ہیں, کیا بولو کیا چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں. سن لے حکومت وقت, سن لے حکومت وقت, ہم امن چاہتے ہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا, مجھے پتا ہے کہ اس وقت اگر ہم زیادہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کرسیوں تک بھی ہل جائیں گی. ابھی تو گاڑیاں رکی ہیں تو کرسیاں بھی ہل جائیں گی. ہم ابھی کسی کی کرسی نہیں ہلانا چاہتے. آپ کو آپ کی کرسی مبارک, لیکن مجھے میرا نبی مبارک. آپ کو آپ کی کرسی مبارک. میں میرے نبی کا غلام, میں نبی کی ناموس کا دربان ہوں. یاد رکھنا یہ جوان, آج آپ نے دیر کی ہے لیکن آئندہ کبھی دیر نہ ہو. آج آپ نے دیر کی ہے, آج کے بعد کبھی دیر نہ ہو. مسلک کی لڑائیاں ختم, یہ مسلک کی لڑائیاں ختم, یہ برادری کی لڑائیاں ختم. ہم آقا کے غلام ہیں, ہم لا الہ الا اللہ کے وارث ہیں, ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دیوانے ہیں. تکبیر, تکبیر, بولو کیا چاہیے, بولو کیا چاہیے. یہ دونوں طرف کی جو گاڑیاں رکی ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہے. میں مانتا ہوں آپ کو تکلیف ہوئی ہے, لیکن آپ کی تکلیف وقتی ہے. مجھے جو تکلیف ہوئی ہے یہ دائمی تکلیف ہے. آپ تکلیف برداشت کرو کیونکہ ہم نے بھی تکلیف برداشت کی ہے. ہم خاموش رہے ہیں, آج یہ خاموشی توڑی ہے یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتے, نہیں رہ سکتے خاموش. بات محمد عربی کی ہے, بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, بات اس کائنات کے بنائے جانے کے سبب کی ہے. اگر میرے آقا نہ ہوتے, حکومت وقت سن لے تو بھی نہ ہوتی. میں کہتا ہوں میرے نبی نہ ہوتے آدم نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے نوح نہ ہوتے, اور نبی نہ ہوتے موسیٰ نہ ابراہیم ہوتے, نبی نہ ہوتے تو نہ ہوتا, میں بھی نہ ہوتا. نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آج جمعہ میں بھی کہا, اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی اللہ کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کر لیتا ہے, اگر کوئی نبی پر ایمان نہ لائے اللہ اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے. لیکن نبی کی گستاخی برداشت نہ اللہ کر سکتا ہے نہ اللہ کے یہ بندے کر سکتے ہیں. اس لیے آپ سب اس بات کا تہیہ کرو. ہم امن کا درس دیں گے, جیسے بھی حضرات نے فرمایا, بہت اچھی بات مجھے یہ لگی, جیسے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ ہم سیرت سے جڑیں گے,
اور سیرت کا مطالعہ کریں گے. میں نے جمعہ پر بھی یہی بات کہی تھی کہ سیرت کو پڑھیں گے, اور صرف پڑھیں گے نہیں. میں نے واقعہ کوٹ کیا تھا, کانپور کا ایک شخص جو نہایت غلیظ اور نہایت شدت پسند غیر مسلم تھا, جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیچڑ اٹھا لیے تھے. لیکن مولانا عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سے ملاقات کی اور اسے دعوت دی, اسلام سمجھایا, وہ مسلمان ہو گیا. پھر اس نے کتاب لکھی کہ جو میں نے لکھا تھا وہ غلط ہے, اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے, اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے. اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا کہ لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں, گفتار دل برانا, کردار کاہرانہ, تیری نگاہ سے دل سینوں